الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انسانوں پر اللہ کی بے شمار نعمتیں برستی رہتی ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اسلام، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے خود کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میری اس نعمت کا تم ہمیشہ یاد کیا کرو، آپس میں تذکرہ کیا کرو۔ جب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، جان کے، مال کے، خون کے پیاسے تھے، ہر وقت لڑتے اور جھگڑتے رہتے تھے، اور اللہ جل شانہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا، اور اس اسلام کی بدولت تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ انما المؤمنون اخوہ، تم تمام کے تمام آپس میں ایمانی بھائی ہو۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیال کرتا ہے، اس سے لڑتا نہیں ہے، جھگڑتا نہیں ہے، اس کی تحقیر نہیں کرتا ہے، اس کی تذلیل نہیں کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم لوگ بالکل ہلاکت اور تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ تم تمام کے تمام لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تو اللہ جل شانہ نے تمہیں اسلام کی دولت سے نوازا، اور اس اسلام کی بدولت تم لوگ بھائی بھائی ہو۔ اور اللہ نے خود کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا محبوب دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور دین، زندگی گزارنے کا کوئی اور راستہ اگر تم اپناؤ گے تو اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا، اور جب آخرت میں آؤ گے تو تم لوگ خسارے اور ٹوٹے میں رہو گے۔ پتہ چلا کہ یہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ کا محبوب دین ہے۔ اس دین کے بغیر نہ تو نجات مل سکتی ہے، نہ چین اور سکون مل سکتا ہے۔ اور اللہ نے خود کہا کہ اس پوری کائنات پر تم غور کر لو، اس پوری کائنات کا بقا، اس کا تحفظ، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کہ اللہ کے دین کے علاوہ یہ لوگ کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں، چاہے وہ خوشی خوشی اپنی مرضی سے اللہ کی اطاعت کریں، یا اللہ نے جس کام پہ ان کو لگا دیا ہے اسی کام میں وہ لگے ہوئے ہیں، اس سے وہ ایک انچ ہٹ نہیں سکتی۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ دیکھو والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔
اللہ کہتے ہیں آسمان میں دیکھو چاند اور سورج کو میں نے اس کے منازل میں نے متعین کر رکھے ہیں، اس کے دائرے متعین ہیں، اسی دائرے میں وہ گردش کرتا رہتا ہے، نہ کبھی چاند سورج سے ٹکراتا ہے نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے۔ لیل و نہار کی گردشیں تم روزانہ دیکھتے ہو، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے۔ یہ اختلاف لیل و نہار، یہ رات اور دن کی گردش کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ جل شانہ کی۔ ہمارے خادم ہیں یہ تمام چیزیں، لیکن ہماری مرضی کے مطابق رات بڑی ہو جائے، رات چھوٹی ہو جائے، دن بڑا ہو جائے، دن چھوٹا ہو جائے، یہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ لیکن یہ پوری کی پوری کائنات ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ دیکھو زمین کو ہم نے تمہارے لیے نرم اور ہموار بنا دیا ہے، جیسے چاہو تم چلو اس کی پیٹھ پر، اور اس زمین سے جو پیداوار ہم دیتے ہیں تم کو، اس کو خوب تم کھاؤ اور پیو۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جس زمین سے یہ تمام چیزیں ہم تم کو عطا کرتے ہیں، اسی زمین میں تم کو مرنے کے بعد ہم بھیجیں گے اور پھر اسی زمین سے تم کو اٹھائیں گے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا۔ اے لوگوں، کبھی تم نے غور و فکر کیا یہ زمین کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ زندوں اور مردوں دونوں کو سمیٹے ہوئی ہے۔ جب تک تم زندہ رہتے ہو اس کی پیٹھ پر چلتے ہو، پھرتے ہو، کھیلتے ہو، کودتے ہو، اپنی تمام ضروریات کو تم پوری کرتے ہو، اور اس زمین میں تم لے جا کے بیج ڈالتے ہو تو اس بیج سے میں تم کو غلہ دیتا ہوں، تم کو طرح طرح کے پھل اور پھول عطا کرتا ہوں۔ لیکن وہی زمین جب تم مر جاؤ گے تو اسی کے پیٹ میں تم جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی وہ ہے اور زندوں کے لیے ہے۔ زندہ لوگ اس پر چلتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اسی زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر اسی زمین سے میں تم کو دوبارہ زندہ کروں گا اور میدان حشر میں تم کو بلاؤں گا اور ایک ایک چیز کا حساب لوں گا۔ اس کے بعد تب فیصلہ ہوگا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ تو پتہ چلا کہ آسمان ہو، زمین ہو، اس کی تمام مخلوقات ایک ایک ذرہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ اس زمین میں دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس پر فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی آیات پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات کو چھوڑ دو، خود اپنی کائنات میں تم نے کبھی غور کیا؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ سر سے لے کر پیر تک اللہ نے تم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو دو آنکھیں دی ہیں، میں نے تم کو ہونٹ دیا ہے، میں نے تم کو زبان دیا ہے۔ کہیں اللہ کہتے ہیں ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تم کبھی کبھی غور کیا کرو اللہ نے کتنی صلاحیتوں سے تم کو نوازا ہے۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے دو کان دیے ہیں، سونگھنے کے لیے اللہ نے ناک دی ہے، دل و دماغ دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے ہاتھ دیا ہے، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے، یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ اسی طرح سے میں نے تم کو پیر دیا ہے چلنے کے لیے۔ اگر انسان کے یہ تمام اعضاء انسان کے مطیع و فرما بردار ہیں تو انسان کا سارا کام چلتا رہتا ہے۔
آپ ان پیروں سے کہیں جانا چاہتے ہیں، اگر یہ پیر انکار کر دے کہ میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، اگر زبان سے کچھ آپ کہنا چاہیں، زبان کہہ دے کہ میں نہیں تمہاری دل کی بات کو میں اظہار کروں گا، کان کہے کہ میں تم کچھ نہیں سنوں گا، دل و دماغ کہہ دے میں سوچوں گا اور سمجھوں گا نہیں، تو انسان تو اندھا، بہرا، لنگڑا، لولا، ایک دم کیا ہے بے جان کا ہو جائے گا۔ دل انسان کو اللہ نے اس جسم میں پیدا کیا ہے، خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، بصیرت کے دل سے سنو اس بات کو کہ اللہ نے تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہے تو تمام کے تمام اعضاء صحیح رہیں گے، اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بیکار اور خراب ہو جائے تو تمہارے تمام اعضاء خراب اور برباد ہو جائیں گے۔ کان کھول کر سن لو، اسی لوتھڑے کو دل کہا جاتا ہے۔ یقینی طور پر دل ہمارے جسم کا دل ہے، اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ پوری مشینیں فٹ ہیں، غذا ہم کھاتے ہیں منہ سے، اندر پیٹ میں جا کے باقاعدہ وہ اس کی کیا ہے پوری خوراک جو جاتی ہے وہ ہضم ہونے کے بعد فضلہ کہیں چلا جاتا ہے۔ جو جسم کے اندر جس چیز کو ہمارے لیے مفید اور کارآمد ہے اللہ اس کو جسم میں رکھتے ہیں، خون بنتا ہے، بلغم بنتا ہے، سودا بنتا ہے، صفرا بنتا ہے، جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہمارے جسم میں پیدا کرتے ہیں۔ گردے کا کام ہے صفائی کرنا، فلٹر کا کام کرتا ہے۔ اگر ہمارا گردہ انکار کر دے کہ اب میں نہیں صفائی کروں گا تو آپ یقین کیجئے کہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اگر کسی آدمی کا گردہ فیل ہو جاتا ہے یا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا مکمل کام نہیں کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا ڈائلیسس کراتے ہیں، وہ ضرورت ہے، وہ علاج نہیں ہے، وہ تو آخری اسٹیج ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گردے کی جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری وہ ادا کرتا ہے، فاسد چیزوں کو ادھر ادھر منتقل کر کے صاف ستھرا جو خون ہوتا ہے وہ دل کو بھیج دیتا ہے، اور دل پھر سپلائی کرتا ہے پورے جسم میں۔ اگر یہ دل حرکت کرتا رہے تو ہمارا جسم حرکت کرتا ہے، اگر یہ دل رک جائے، سانس ہماری رک جائے، آنکھیں ہماری بند ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا سے چلے گئے۔ بعض مرتبہ لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں سب تو موجود ہے، آنکھ موجود ہے، کان موجود ہے، سر موجود ہے، ہاتھ موجود ہے، پیر موجود ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جو اس کے اندر اصل روح تھی وہ روح نکل گئی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ کا ایک حکم ہے ہمارے اس جسم میں آیا ونفخت فیہ من روحی، اللہ کہتے ہیں ہم نے جسم کو بنایا اس کے بعد میں نے اپنی روح اس میں ڈال دی ہے۔ اب اس روح کو اگر میں نکال لوں تو تمہارا جسم ایک لاشا ہے، سڑنے لگے گا، کتنا ہی تم سے لوگ پیار کرتے ہوں لیکن اب اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، چاہیں گے کتنی جلدی ابا کو، بھیا کو، بیوی کو، شوہر کو کتنی جلدی ہم لے جا کے 2 گز زمین میں دفن کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں سر سے لے کر پیر تک جتنی نعمتوں سے تم کو میں نے نوازا ہے، اگر یہ تمام اعضاء، تمام صلاحیتیں تمہاری بات نہ مانیں تو ایک قدم تم چل نہیں سکتے۔ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے، ایک مرتبہ پیر میں اور پیٹ میں مباحثہ ہونے لگا کہ اس پورے جسم کو تم اٹھائے ہوئے ہو یا پیٹ کہتا تھا کہ ہم اٹھائے ہوئے ہیں، تو پیر نے کہا کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، اگر اس یہ پیر نہ ہو تو تمہارا یہ جسم کہیں جا نہیں سکتا ہے۔ تو پیٹ نے کہا جتنی غذائیں جو کھاتے ہو یہ کس میں جاتی ہے؟
یہ پیٹ میں جاتی ہے، یہ حوض ہے پورا، اور پھر اس حوض میں چھن چھنا کر جو تمہارے جسم کے لیے مفید اور کارآمد ہوتی ہے وہ پورے جسم میں پہنچتی ہے۔ اگر یہ غذائیں نہ کھاؤ، یہ قوت اور طاقت میرے جسم سے صاف ستھرا ہو کر پورے جسم میں نہ جائے تو تمہارے پیروں کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ اس پورے جسم کو لے کے چلے۔ اور آج دیکھتے ہوں گے اچھے خاصے 70 سال 80 سال 90 سال کا ہو جاتا ہے آدمی، بلکہ 100 سے اوپر ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بدن کے اندر قوت اور طاقت دی ہے، گھٹنے ہوں، ہاتھ کے جوڑ ہوں، یہ تمام کے تمام اپنا کام کرتے رہتے ہیں، جیسے چاہیے موڑیے توڑیے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ذرا سا اس میں خرابی آ جائے تو گھٹنا بیکار، سب کچھ صحیح ہے لیکن اس گھٹنے سے نہ چل سکتے ہو نہ پھر سکتے ہو۔ آج کل سائنسی ترقیات ہو گئی ہیں، میڈیکل بہت ترقی کر گیا، گھٹنے بدل دیتے ہیں لیکن وہ گھٹنا وہ کام نہیں کرتا جو اللہ کا بنایا ہوا گھٹنا کام کرتا ہے۔ پھیلا کے رکھے رہیں گے، موڑ نہیں سکتے ہیں، تھوڑی دور چل سکتے ہیں، دل کام کرتا رہتا ہے، اگر تھوڑی سی رگیں جام ہو جائیں آپریشن کرا لیجئے، لیکن ڈاکٹر طرح طرح کے پرہیز بتاتے ہیں، یہ مت کھائیے گا، یہ مت کھائیے گا، چکنائی مت کھائیے گا، گوشت مت کھائیے گا، دوڑیے گا مت، جلدی کوئی ٹینشن مت لیجئے گا ورنہ پھر کیا ہے جام ہو جائے گا۔ لیکن جب تک اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کو باقی رکھتے ہیں کبھی جام نہیں ہوتا۔ کچا چنا چبا لیجئے، بھون کر چبا لیجئے، ابال کر چبا لیجئے، سب ہضم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی انسان کے جسم کے اندر جب وہ قوتیں بگڑ جاتی ہیں تو آپ گلی ہوئی کھچڑی بھی کھاتے ہیں تو وہ آپ کے جسم میں کام نہیں آتی۔ اللہ کہتے ہیں یہ دیکھو تمہارے جسم کے اندر میں نے کتنی طاقتیں رکھی ہیں، اگر یہ طاقتیں تمہاری اطاعت و فرما برداری نہ کریں تو تم بالکل بیکار ہو جاؤ گے۔ تو اگر آسمان اور زمین کی مخلوقات اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، انسان کے یہ اعضاء انسان کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں تو دنیا کا نظام چل رہا ہے، جہاں چاہتے ہیں آپ جس طرح سے چاہتے ہیں مکان بنا لیتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا پورے 1 بیگھہ میں مکان بناتے تھے، اتنی موٹی دیواریں رہتی تھیں، اور اس کے بعد آنگن ہے اور نہ جانے کہاں کہاں استنجا خانہ 1 کلومیٹر دور بناتے تھے بدبو نہ آئے۔ لیکن اب کہتے ہیں کہ انسانی آبادی بڑھ گئی ہے تو اللہ نے ایسی چیزیں دے دی ہیں، لوہے پر کھڑا کر دیجئے، اینٹ کا صرف پردہ لگا دیجئے، جتنے اوپر لے جانا چاہیں آپ لے جائیں، 32 35 100 جتنا چاہیں لے جائیں۔ یقینی طور پر یہ اللہ نے قدرت اور انسان کو طاقت دی ہے، انسان نے اپنے دل و دماغ سے اس کو بنایا ہے، لیکن اگر اللہ یہ طاقتیں چھین لیں تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اس پوری کائنات کا نظام صرف اس لیے باقی ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، تو جس کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جب انسان کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے تو اللہ کہتے ہیں اگر وہ انسان میری اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا تو کیا اس دنیا کے اندر امن اور شانتی ہوگی، چین اور سکون ہوگا؟ ہرگز نہیں، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے شر و فساد کا دائرہ خشکی کے لے سے تری تک پھیلا ہوا ہے، جہاں دیکھیے شر و فساد۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کا دل فاسد ہو گیا ہے، اس کے اعضاء اور جوارے فاسد ہو گئے ہیں۔ جس کام اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو یہ تمام طاقتیں اور قوتیں دی تھی وہ انسان اس میں استعمال نہیں کرتا۔ اللہ نے دل و دماغ اس لیے دیا تھا اس پوری کائنات کی نشانیوں کو دیکھو اور یہ کہو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کسی چمن میں جائیں، پھولوں کو دیکھیں اور طرح طرح کی پتیوں پر جو نقش و نگار بنے ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد اس میں کیا ہے مست مت ہو جاؤ، بلکہ یہ غور کرو کس نے یہ بنایا ہے، تو انسان کا دل کہے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔
ایک باغ میں جائیں 10 پیڑ آم کے ہیں، کسی میں چھوٹے چھوٹے آم، کسی میں بڑا، کسی میں گول، کسی میں لمبا، کسی میں پیلا، کسی میں ہرا، کسی میں تھوڑا سا سرخ، یہ تمام کے تمام ایک زمین پر ایک ہی طرح کا پیڑ لگا ہے لیکن پھل الگ الگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آج تو کہا جاتا ہے کہ ایک پیڑ میں 100 قسم کے آم کیا ہے ملیح آباد میں پیدا کرتے ہیں، قلم لگا لگا کے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، یہ طاقتیں دی ہیں جس کی وجہ سے انسان یہ سارا کام کر رہا ہے، لیکن کبھی یہ انسان سوچتا ہے کہ میں کس کے لیے آیا ہوں؟ کیا میں اس لیے آیا ہوں کہ کھیلوں کودوں، کھاؤں پیوں، مکان بناؤں، گاڑی میں ٹہلوں، اس کے بعد چلا جاؤں؟ نہیں، انسان ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کہتے ہیں جنات اور انسان کو صرف میں نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا، بقیہ چیزوں کو میں نے ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرتی ہیں۔ جانور اللہ نے پیدا کیا، اس کا آپ گوشت کھاتے ہیں، اس کا دودھ پیتے ہیں، اس کے چمڑے سے آپ طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، دودھ سے نہ جانے کتنی قسم کی آپ مٹھائیاں بناتے ہیں، سب استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمام اپنا کام کر کے چلی جائے، لیکن تم جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہو کبھی سوچتے ہو کہ تم کو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ اگر اللہ نے اسلام کو عطا کیا ہے بطور نعمت، اور یہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، جب سے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے یہ اسلام ہے، اور خیر البشر تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ ورنہ حضرت نوح آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت یحییٰ آئے۔ اللہ کہتے ہیں بہت سے انبیاء کو میں نے بھیجا، کچھ نبیوں کے میں نے باقاعدہ نام لیے ہیں اور کچھ نبیوں کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے، کچھ نبیوں کو تفصیل سے ذکر کیا ہے اور کسی نبی کا صرف میں نے نام لیا ہے۔ ان تمام کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم صحیح راستے پر چلو، اور وہ صحیح راستہ ہمیشہ بتاتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب یہ دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ ایک یہودی نے جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا قرآن میں ایک ایسی آیت تم لوگوں کو ملی ہے، اگر ہم کو ملتی تو ہمیشہ ہم جشن مناتے، عید مناتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون آیت؟ تو یہی آیت اس نے پڑھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے معلوم ہے اچھی طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، کس حالت میں تھے، اور پورا کا پورا تاریخ، مہینہ، دن سب مجھ کو یاد ہے۔ لیکن یہ جشن جو ہے صرف ظاہری طور پر نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر کہا کہ دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے، جو میرے احسانات ہیں، میری نعمتیں ہیں تم پر میں نے مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اب ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اس دین کو جس کو اللہ نے پسند کیا ہے ہم صدق دل سے اس کو پسند کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ تمام انسانوں سے مطالبہ نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، رسول کی رسالت کو مانتے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین ہے، اللہ ان سے کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بھی قرآن کو پڑھیں، قرآن کو تھوڑا سا غور اور فکر سے پڑھ کر اس کے بعد سوچیں اور سمجھیں۔ اللہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم، سلم کے دو معنی آتے ہیں، ایک صلح اور مصالحت کے اور ایک اسلام کے۔ قرآن کہتا وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، جنگ کا موقع ہو، اس موقع پر بھی دشمن اگر مصالحت کرنا چاہے تو اللہ کہنے مصالحت کر۔ دل کی بات تم نہیں جانتے، تمہارے دل میں یہ خطرہ نہ ہو کہ آج تو صلح کر لیں گے کل جھگڑا کریں گے، ارے اس وقت اگر وہ صلح کے لیے تیار ہیں تم تیار ہو جاؤ، آگے کا معاملہ میں دیکھ لوں۔ اور دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اسلام امن اور شانتی کا دین ہے، چین اور سکون کا ہے، جہاں جہاں اسلام کے ماننے والے جاتے ہیں وہاں امن اور شانتی کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اخیر کا جو لفظ ہے کافتن، یہ نحوی اعتبار سے حال ہے، اور ذوالحال جس کی حالت بیان کی جا رہی ہے ادخلو کی ضمیر ہے یا السلم ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ضمیر سے حال ہے تو مطلب ہے پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پیر تک اللہ نے جو صلاحیتیں تم کو دی ہیں وہ سب کی سب اسلام میں داخل ہو جائیں۔ سوچو اسلامی فکر سے، تمہارا ہاتھ جب کام کرے تو اسلام کے تعلیمات کے مطابق کام کرے، تمہارا پیر چل کر اگر جائے، اسلام نے جہاں چلنے کا حکم دیا ہے وہاں جائے، اسلام نے جہاں چلنے سے منع کیا ہے وہاں نہ جائے، کان سے سننے کے لیے جو کچھ اللہ نے کہا ہے اس کو سنے، جس سے منع کیا ہے اس کو نہ سنے، اسی طرح سے آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھے جس کو دیکھنے کا حکم ملا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کو نہیں، ناک سے ان چیزوں کو سونگھے جس کو اللہ نے سونگھنے کا حکم دیا ہے۔ تو سر سے لے کر پیر تک اسلام میں مکمل داخل ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ دل و دماغ میں تو اسلام ہو اور اعضاء اور جوارے اسلام کے خلاف کام کرتے، اعضاء اور جوارے مسلمان ہوں لیکن دل و دماغ میں کینہ ہو، کپٹ ہو، حسد ہو، جلن ہو، کفر ہو، شرک ہو، یہ تمام گندگیاں بھری ہوئی ہیں۔ اعضاء اور جوارے اگر تمہاری اطاعت و فرما برداری کریں تب بھی اسلام میں مکمل داخل ہونے نہیں کہنا۔ اسی طرح سے کافتن کا تعلق سلم سے اگر مانتے ہیں تو اس کا مطلب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مسجد میں بھی اسلام ہے، دکان میں بھی اسلام ہے، کھیت میں بھی ہے، کھلیان میں بھی ہے، تجارت کے میدان میں بھی ہے، کھیل کے میدان میں بھی ہے، سیاست اور حکومت کے میدان میں بھی اسلام کی تعلیمات۔ اور جب تم مکمل اسلام میں داخل ہوگے تو صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ ایک علم پڑھایا جاتا ہے جس کو فقہ کہتے ہیں، جو قرآن اور حدیث سے مسائل کو مستنبط کر کے فقہا نے جمع کیا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب لے لیں، چاہے اردو میں لیں چاہے عربی میں لیں، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو عقائد کا بیان آئے گا، عبادات کا بیان آئے گا، معاملات کا بیان آئے گا، معاشرت کا بیان آئے گا، اخلاقیات کا بیان آئے گا۔ اگر یہ 5 شعبے ہیں تو عبادات 1/5 ہے، پورا اسلام نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مسجد میں آؤ تو مسلمان ہو جاؤ، دکان پہ بیٹھو تو جتنا چاہو دھوکہ دو، جتنا چاہو ڈنڈی مارو، یہ اسلام نہیں کہتا ہے۔ من غشنا فلیس منا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔
جب دوسروں کو دیتے ہیں تو ڈنڈی مار دیتے ہیں، اپنا حق لینا ہو تو پورا کا پورا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دکان پہ بیٹھو تو بالکل صحیح صحیح تول کر دو، اگر کہیں ملازمت کرتے ہو تو جو عہد و پیمان ہو اس عہد و پیمان کو پورا کرو۔ 7 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 7 گھنٹہ پورا کام کرو، اور جو مالک ہے اس کو چاہیے کہ جو پیسے طے ہوئے ہیں وہ پیسہ پہلی فرصت میں اس مزدور کو دے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اجیر کو اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے۔ کام آپ نے کرا لیا مستری سے، مزدوروں سے، اور سال بھر آپ دوڑاتے ہیں، جب آئے کل آنا، کل آنا، پرسوں آنا، کام تو آپ نے فوراً کرا لیا، تو اس مزدور کو پیسہ ملنا چاہیے جو آپ نے طے کیا ہے۔ ہاں اگر زیادہ ہے کبھی نہیں، اس کو بتا دیجئے اتنے دن کے بعد میں دے دوں گا۔ آپ قصائی کے ہاں جائیں گوشت لے کے چلے آئیں اور مہینہ نہیں سال گزر جائے آپ پیسہ اس کو نہ دیں، کیسے اس کا کام چلے گا؟ ایک چھوٹا دکاندار ہے، آپ ادھار لا لا کے اس کی دکان کو چوپٹ کر دیں، کہاں سے یہ کام چلے گا؟ آپ کو اگر ضرورت ہے تو اس چھوٹے سے دکاندار کو بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ یقینی طور پر عقائد صحیح ہونی چاہیے۔ عقیدہ اس کا مطلب ہے آپ کے دل کے اندر سے تمام گندگیاں صاف ہو کر اللہ کی محبت، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، آخرت پر یقین، کینہ، کپٹ، حسد، جلن سب کچھ نکل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء۔ اے لوگو، لوہے پر اگر پانی مسلسل گرتا ہے تو لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، تم اس کو رگڑتے ہو، پینٹ کرتے ہو، صاف ہو جاتا ہے۔ تمہارا دل بھی اسی طرح سے زنگ آلود ہوتا ہے۔ ایک گناہ کرتے ہو تو چھوٹا سا کالا دھبا پڑتا ہے، اگر توبہ کر لیتے ہو تو مٹ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتے ہو، دوسرا گناہ کرتے ہو، تیسرا گناہ کرتے ہو، چوتھا گناہ کرتے ہو، اس کے بغل میں کالے دھبے بڑھتے جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا پورا کا پورا دل سیاہ ہو جائے گا، جس کو اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم، تمہارے دلوں پر زنگ لگ گیا، گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ کی بات، رسول کی بات، آخرت کی بات تم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو، دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے، کبھی کبھی ان کی آنکھوں سے اگر آنسو نہیں جاری ہوتے، کوئی ایسی بات ہوتی جس سے دل رونے لگتا، تو کہتے اے اللہ کے رسول کیا ہمارا دل سخت ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں قساوت قلبی پیدا ہو گئی ہے؟ ہم کو رونا کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ کی مجلس میں رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فرشتے ہم بن گئے ہوں، ہر دل و دماغ، پورے اعضاء ہمارے بالکل اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھول جاتے ہیں۔ بچوں میں بیٹھتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، ان کی حالت یہ نہیں تھی، ہماری حالت یہ ہے اذان ہوتی رہتی ہے، کوئی پرواہ نہیں، ٹھٹھا چل رہا ہے، مذاق چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، نماز ہو جا رہی ہے، تب بھی ہم اسی طرح سے اپنی مجلسوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان صحابہ کرام سے کہا کہ اگر تمہاری حالت ہر وقت وہی رہے جو میری مجلس میں رہتی ہے، تب تو تم فرشتے ہو جاؤ گے، تم تو انسان ہو، تم سے تو غلطیاں ہوں گی، غفلت ہوگی، لیکن اس غفلت پر ڈٹے اور جمے نہ رہو۔ تو عقائد ہمارے صحیح ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دل میرا صاف ہے، میں بھی مانتا ہوں دل صاف ہے، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر دل صاف ہوگا تو آپ کا ظاہر بھی صاف ہوگا، آپ کی زبان بھی صاف ہوگی، آپ کے کان بھی صاف ہوں گے، آپ کے اعضاء اور جوارے بھی صاف ستھرے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ ہر وقت کیا ہے اپنا محاسبہ اور جائزہ لیتے رہتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ٹھوکر مجھ کو جو لگی ہے وہ کیوں لگی ہے، کہیں اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی۔ ہم تو اونھے منہ گر جاتے ہیں، تب بھی ہم کو ہوش نہیں آتا کہ کیا ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی۔ بڑے سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو دنیا کی ریت ہے، ایسا تو چلتا رہتا ہے۔
لیکن اللہ کی طرف سے جب کوئی بیماری اور آفت آتی ہے، صحیح ہے کہ یہ آزمائش ہوتی ہے، رفع درجات کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے اس مصیبت میں انسان پڑتا ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ الارم ہوتی ہے، تنبیہ ہوتی ہے، اب سنبھل جاؤ، ورنہ دن وہ آنے والا ہے جب دنیا سے چلے جاؤ گے پھر کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اور دیکھا ہوگا آپ نے دنیا میں جب کوئی مہلک بیماری انسان کے جسم میں لگ جاتی ہے اور ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں اب آخری مرحلہ ہے، جاؤ خدمت ودمت کر لو، اس کے بعد یہ جا رہے ہیں، اب پیسہ ویسا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بیٹے سے کہتے ہیں، رشتہ داروں سے کہتے ہیں، مریض سے نہیں کہتے۔ اگر مریض کو معلوم ہو جائے تو اسی دن سے وہ گلنا شروع ہو جائے اور یہ سمجھے گا کہ میں تو اب مرنے والا ہوں، اب کیا کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان جب یہ سوچتا ہے کہ یہ بیماری مجھ کو لگ گئی ہے، بیماری دینے والا وہ ہے، شفا بھی اسی کے ہاں سے ملے گی، ہاتھ جوڑ کر اللہ کے سامنے کہتا ہے میرے مولا تو نے بیماری دی ہے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، بیماریاں تو نے بھیجی ہے، اس کے لیے دوائیں تو نے پیدا کی ہیں، اے میرے مولا ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری کیا ہے تمام چیزوں میں آپ کی مخالفت کی وجہ سے اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، اے اللہ تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سے اللہ اس کو اچھا شروع کر دیتا۔ پتہ چلا کہ ٹی وی کا مریض تھا، کینسر کا مریض تھا، اچھا ہو گیا، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، 10 دن آ کے نماز پڑھا، دعائیں کرتا رہا، اس کے اثرات تھے کچھ دنوں تک، اور جہاں 1 مہینہ ہو گیا سب نماز روزہ لپیٹ کے دوسری طرف، اب تو یہ ہو گیا میں صحت مند ہو گیا ہوں، میری صحت ٹھیک ہو گئی ہے، اب اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ جو کچھ ہے میرے پاس یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ ذرا سی دیر میں انسان کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری دونوں انگلیوں کے بیچ میں تمام انسانوں کے دل ہے، یقلب کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ موڑ دیتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے ایک انسان بچپن سے ادھیڑ عمر سے غلطیاں ہی کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، لیکن اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں، ایک دم انقلاب آ جاتا ہے۔ اللہ نے اس کو حج کی توفیق دے دی، حج کے بعد آیا، نہ ایک وقت کی نماز چھوٹتی ہے، فرائض تو درکنار، نوافل وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ نے مال دیا تھا، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیتا، ایک دم اس کی زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، اور اسی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہم تو یہی سمجھیں گے کہ اب یہ جنت میں جانے والا ہے، لیکن ایک انسان اچھا رہتا ہے لیکن اخیر وقت میں اس کا دل بدل جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، کفریہ اور شرکیہ کلمات کہنے لگتا ہے، لوگوں کو دیکھ کے جلن اور حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ اب وہ دوسری جگہ چلا۔ اللہ سے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ایمان کی توفیق دی ہے، ایمان کی تعلیمات پر چلنے کی ہمت دی ہے، تو اے اللہ جب تک اس دنیا میں چلتا رہوں، سانس آتی رہے، اے میرے مولا تیری اطاعت و فرما برداری بھی۔ اسی کا نام ہے دین اسلام، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کی تکمیل ہوئی۔ دین اسلام اللہ کے آخری رسول لے کر نہیں آئے، مکمل کیے، اور اسی لیے خود اللہ کے رسول کہا کرتے تھے انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن کار نبوت نہیں ختم ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
اللہ کے رسول کی صفت آتی یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم. یہ اللہ کے رسول کی صفت تھی. دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی نہیں ہے، چاہے وہ عقائد کے مسئلے ہوں، چاہے وہ عبادات کے مسئلے ہوں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو. ان تمام کے جو احکامات ہیں وہ احادیث اور قرآن میں موجود ہے. ہم کو اپنی طرف سے نہ گھٹانے کی ضرورت ہے نہ بڑھانے کی ضرورت ہے. معاملات چاہے وہ نکاح اور بیاہ ہو، چاہے لین دین ہو، تجارت ہو، چاہے وہ زمین کا کاروبار ہو، چاہے کسی اور چیز کا کاروبار ہو، اللہ کے رسول کا ایک چھوٹا سا جملہ ہمیشہ یاد رکھا کیجئے، من غشنا فلیس، جو ہم کو دھوکہ دے، فریب میں رکھے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، امت مسلمہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایک مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. اگر اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے آپ پلاٹنگ کر رہے ہوں، پلاٹ کوئی دکھائیں اور دینے کے وقت کوئی اور دیں، بتائیں اتنے بائی اتنے کا، جب لکھنے کی بات ہو تو اس میں کم کر لیں، یقیناً طور پر یہ غش ہے، غش، دھوکہ دی ہے. آپ گیہوں ہو، دھان ہو، چاول ہو، اگر نیچے گیلا ہے اوپر سوکھا ہے، اللہ کے رسول گزر رہے تھے، گیہوں اوپر سے سوکھا ہوا تھا، نیچے جو ہے بھیگا ہوا تھا، ہاتھ ڈالا تو کہا من غشنا فلیس منا. جو لوگ کیا ہے سبزیاں بوتے ہیں، ٹماٹر ہو، بھنڈی ہو، فلاں ہو، جانتے ہیں دیہاتوں میں موہڑا لگانا کہتے ہیں. موہڑا کا کیا مطلب ہے؟ اوپر اچھی سبزی. کیا اس کا مطلب ہے اندر کل سڑی ہوئی رکھ دیجیے؟ ٹھیک ہے اوپر آپ موہڑا لگائیے دیکھنے میں اچھا لگے، لیکن اندر بھی تو ٹھیک ٹھاک رہے. بڑی ہے چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اندر سب سڑی ہوئی ہو، گلی ہوئی ہو. ٹماٹر اوپر ایک دم اچھا اور اندر ایک دم چھوٹا چھوٹا گلا اور سڑا ہو، من غشنا فلیس منا. بالکل یہ ہے. کہیں بھی جائیے، تیل والے کے پاس جائیے تو وہ کہے گا کہ گھی والا کیا ہے اس میں ملاوٹ کرتا ہے. گھی والے کے پاس جائیے تیل والا ملاوٹ کرتا ہے. آٹا والے کے پاس جائیے تو کہیں گے کہ یہ ملاوٹ کرتے ہیں، جتنا الٹا سیدھا گیہوں ہوتا ہے سب پیس دیتا ہے. بیسن والا کہے گا نہیں اس میں یہ آٹا ملا دیتے ہیں اس لیے پکوڑی اچھی نہیں ہوتی ہے. اگر چنا اور مٹر کا خالی بیسن رہے تو ملائم ہوگی، پکوڑی اچھی ہوگی. سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں سے نہیں ہوں، من غشنا فلیس منا میں سے میں نہیں ہوں. اسی طرح سے معاملات، انسان جو بھی معاملہ کرے کسی سے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر کسی آدمی نے ضرورت کے لیے ایک آدمی کے پاس گیا، بھیا مجھ کو پیسے کی ضرورت ہے، تو اگر اس کو اللہ نے دیا ہے، دل دیا ہے تو دے دے جو دینا ہو. لیکن کل آؤ، پرسوں آؤ، ترسوں آؤ، یا دینا نہیں چاہتا ہے، کہتا ہے کہ بعد میں آنا. اب بعد میں گیا تو ابھی نہیں، اسی دن کہہ دیجئے نا کہ میرے پاس نہیں ہے بھیا اس وقت گنجائش. اگر گنجائش ہو جائے گی تو میں دے دوں. آپ نے اس سے کہا 2 مہینے کے بعد آنا، 2 مہینے کے بعد آیا، وہ اس امید سے آیا ہے کہ میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا 2 مہینے کے بعد آنا، لیکن جب آیا تو ہاتھ دکھا دیا کہ نہیں ہے، وہی پہلے دن کہہ دیے تو وہ کسی اور سے مانگ لیتا، کسی اور سے یہ کر دیتا. سب سے بڑی بات ہے کہ اس سے مانگنا چاہیے جس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن انسان اس سے نہیں مانگتا ہے، انسانوں سے مانگتا ہے. انسان 1 مرتبہ دیتا ہے، 2 مرتبہ دیتا ہے، تیسری مرتبہ وہ جھجھلا کے کہتا ہے صرف میرا ہی دروازہ دیکھے ہو، صرف میں ہی رہ گیا ہوں. وہ تو نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، وہ کہتا مجھ سے مانگو. اور روزانہ صبح کو سمائے دنیا پر آ کے کہتا ہے کوئی اپنی ضرورت کا مانگنے والا، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دوں. ہے کوئی گناہگار جو مجھ سے معافی مانگنے والا ہو، میں اس کو معاف کر دوں. روزانہ وہ صدا لگاتا ہے. لیکن آج تو فیشن ہو گیا ہے 12 بجے کے بعد سونا اور 8 بجے کے بعد اٹھنا. یہ دوسروں کا طریقہ تھا، دوسروں نے ہمارا طریقہ اپنا لیا ہے. جلدی سوتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں،
اور سارا کام اپنے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ جتنی محنت کرتے ہیں معبودان باطلہ کی عبادت میں، ہم سچے معبود کی عبادت میں اتنا وقت نہیں دیتے۔ مسجد میں آتے ہیں تو گرمی لگنے لگتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے، مچھر کاٹنے لگتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرنے لگتا ہے۔ اور اگر دروازے پہ بیٹھے رہیں، چائے خانے پہ بیٹھے رہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں جو چائے خانے ہوتے ہیں نالیوں کے پاس نہ جانے کتنے گندے قسم کے کیڑے وہاں رہتے ہیں، لیکن گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ وہاں نہ کوئی مچھر کاٹتا ہے، نہ مکھی وہ کرتی ہے، نہ پسو کاٹتا ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے گھنٹوں بات کرتے ہیں۔ تو عقائد صحیح ہو، عبادات صحیح ہوں، معاملات صحیح ہوں، معاشرت ہماری صحیح، رہن سہن، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، والدین کے ساتھ اچھا ہو، اولاد کے ساتھ اچھا ہو، بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے۔ آج عورتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ چائے خانے پہ بیٹھے رہیں گے خوب ہا ہو چلے گا، دروازے پہ بیٹھے رہیں گے کچھ لوگوں کو لے کے خوب ہنسی مذاق چلے گا، اور جب گھر میں آئیں گے تو ایک دم منہ سکھا کر لیں گے، ایسا لگتا ہے بس اب ہم لوگوں کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول تو کہا کرتے تھے خیرکم خیرکم لأہلی، بہتر تم میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ آپ گھر میں جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں آپ کی دوڑ کر آئیں، ابو آ گئے ابو آ گئے، کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہو، کوئی کرتا پکڑ رہا ہو، کوئی پیر پکڑ رہا ہو، کوئی آپ کے کندھے پر چڑھنا چاہ رہا ہو۔ اس کا مطلب اولاد کو اپنے باپ سے محبت ہے، شفقت کا جو معاملہ کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ ایک دم اس کو گھیرے میں لے لیے۔ لیکن آپ جائیں تو بیٹا اس کنارے بھاگے، بیٹیاں ادھر بھاگیں، چھوٹے بچے بھاگ جائیں، ابو آ گئے ابو آ گئے، اس کا مطلب شیر آ گیا ہے کیا؟ کھا جائے گا، ڈانٹ دے گا، مار دے گا۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا ہو۔ اللہ کے رسول تو کہے خندہ پیشانی سے کسی سے ملنا یہ بھی عبادت، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی عبادت، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا یہ بھی عبادت ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، ننگے کو کپڑا پہنا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، یقینی طور پر یہ بھی عبادت ہے۔ خود اللہ کے رسول نے کہا ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، سب سے بلند شاخ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سب سے ادنا شاخ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا، چاہے وہ کنکر ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے کا کوئی ایسی چیز ہو جو انسان کو نقصان دے، اس سے کیا ہے انسان کو ہٹا دینا چاہیے۔ آپ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلیڈ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے کنارے رکھ دیجئے، ہو سکتا ہے کسی کا پیر پڑے تو کٹ جائے، کانٹا ہے چبھ جائے۔ لیکن آج تو حالت ہے کہ اپنا دروازہ صاف کر دو، بقیہ دوسری طرف کر دو۔ جیسے کیا ہے نگر پالیکا میں جھاڑو دینے والے جب نکلتے ہیں وہیں رہتی ادھر ادھر، تو تھوڑا سا ادھر جو اوپر دکھائی دیتا ہے کاغذ وغد وہ آتی ہے گاڑی اٹھا لیتی، ادھر اٹھا لیتی، بقیہ جو ہے کچرا ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ اگر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سامنے، اپنے آگے پیچھے 40 گھر تک اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پڑوسی کا حق رہتا ہے۔ تو اگر دیکھ لیا جائے پورا گاؤں ایک دوسرے کا پڑوسی، اور یقینی طور پر جب اس کو آپ مانیں گے، اگر آپ صاف ستھرا رہنا چاہتے ہیں تو دوسرے کا دروازہ بھی صاف ستھرا رہنے دیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ پانی نکال کے آپ دوسرے کے دروازے پہ پھینک دیں، وہ نکلے بیچارہ دھڑام سے گر جائے پھسلا کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک ایک چیز جو اللہ نے بطور نعمت دی ہے اس کو نعمت کے طور پر استعمال کیجیے۔ اخلاقیات کے سلسلے میں اسلام صرف اخلاق کی بنیاد پر پھیلا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں تلواروں کے بلبوتے پر اسلام پھیلا ہے، طاقت کے بلبوتے پر، بالکل جھوٹا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف۔ اسلام تو صرف اخلاق کی بنیاد پر پھیلا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا، پاگل کہا، ساحر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، سب کچھ کہا، لیکن اخلاق پر کہیں کوئی دھبا نہیں ہے۔ جوان بیٹیوں کو اللہ کے رسول کے گھر رکھتے تھے، سفر پر کہیں جاتے تھے۔
امانتیں اللہ کے رسول کے پاس رکھتے تھے۔ ساحر کہہ رہے ہیں، کاذب کہہ رہے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول پر ان کو اتنا اعتماد تھا، اخلاقی اعتبار سے کہیں وہ نہیں کیا۔ یقینی طور پر اگر رسول کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم پر ہیں، آپ کی ایک ایک حرکت، ایک ایک چیز جو ہے اخلاق فاضلہ کا نمونہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول نرم دل تھے، دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے، سخی تھے، بیواؤں اور یتیموں کے کیا ہے ملجا اور ماوا تھے، ہم بھی اسی کے امتی ہیں، انہی کا نام لیتے ہیں، تو ہم کو بھی تو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو نبی نے ادا کیا ہے۔ اگر ہم گفتار کے غازی بنیں، کردار میں بالکل فیل رہیں، تو یقینی طور پر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کا ایک ہی مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پیر تک داخل ہو جاؤ، اور اسلام کے جتنے شعبے ہیں زندگی کے، ان تمام شعبوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اور اللہ نے اخیر میں کہہ دیا شیطان سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، وہ تمہیں اسلام پر چلنے نہیں دے گا۔ اس نے اللہ سے چھوٹ لے رکھی ہے، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرح سے میں بہکاؤں گا، اور اللہ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ آج دنیا میں نہ جانے شیطان کے کتنے چیلے ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، اور سارے لوگ مسلمان کو اسلام سے پھیرنے کے چکر میں، یہ جو ایک ڈبہ آج کل ملا ہے سب کو، خرچہ بھی بڑھ گیا ہے، ایک گھر میں اگر 10 آدمی ہیں 10 ٹھو ہے۔ ابھی میں ٹرین سے آ رہا تھا تو ایک صاحب بیٹھے تھے تو کہنے لگے ہر گھر میں 10 اور کم سے کم اگر 12,000 یا 10,000 کا ہوگا تو بتائیے کتنے کا ہو گیا۔ اس کے بعد ریچارج وہ الگ خرچہ ہے۔ تو ایک پولیس والا تھا، کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو بہو نے بیٹے سے کہا موبائل لے آؤ، تو اس نے کہا اچھا، ابا سے کہا موبائل مانگ رہی ہے، میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں۔ تو کہنے خالی موبائل دینا، کہا نہیں، موبائل دینے کے بعد پھر ریچارج کرانے کے لیے پیسہ بھی دینا پڑے گا، اور اس کے بعد جتنی خرافات ہوتی ہے سب کے سب گھر میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اپنا محاسبہ کیجئے، شیطان کس وقت آپ کو کیسے بہکا رہا ہے اس میں چوکنا رہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جائیے، سر سے لے کر پیر تک، عقائد سے لے کر اخلاق تک، سب کچھ اسلام کے مطابق، نام بھی اسلامی، کام بھی اسلامی، اخلاق بھی اسلامی، کردار بھی، معاملات بھی۔ جب سب اسلامی ہوگا تو یقینی طور پر اللہ نے جو کہا ہے ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے اگر تم اعمال صالحہ کرو گے تو ہم تم کو حیات طیبہ عطا کریں گے، خوشگوار زندگی عطا کریں گے، چین اور سکون کی زندگی نصیب کریں گے۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اسلام پر چلنے اور اسلام کے ثمرات کو حاصل کرنے کی توفیق